آپ اندازہ کریں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کرنے کے بعد اب ان کو جمہوریت کی بقا یاد آ گئی ہے، جس کے لیے وہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر لانے کے لیے صدر آصف علی زرداری سے کردار ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اب سبھی کو یہ پتا ہے کہ صدر زرداری کا وہ ایک نقطہ وہ کیا ہے، اور وہ ایک نقطہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانا ہے، جس کے لیے بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آصف علی زرداری نے تو خیر حد ہی کر دی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی کہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر ہی کچھ بات کر لیتے، لیکن نہیں جناب، انہوں نے تو خوشامد میں شہباز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ بلاول بھٹو نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ فیلڈ مارشل کا نام سنتے ہی مودی چھپ جاتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا، آخر ہم نے ان کو شکست جو دی ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ بلاول صاحب، جب مودی آپ جیسے عوامی نمائندوں کی طرف دیکھتا ہے نا تو وہ پھر سے نکل کے سامنے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ صدر زرداری ہی مفاہمت کروا سکتے ہیں، جو خود کو بہت بڑے فیڈرلسٹ کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں، جبکہ بیٹا وہ ضرورت پڑنے پر نیشنلسٹ بن جاتا ہے، کیونکہ سندھ میں اقتدار کو اپنے قائم و دائم جو رکھنا ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جے یو آئی کے جنرل سیکریٹری ہیں راشد محمود سومرو، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ صوبے میں سردار قبائلی جھگڑے کروا کر سندھ میں اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ سندھ کے کچے میں ڈاکوؤں کا راج ہے، جن کے قبضے میں 400 سے زائد افراد قید ہیں، جبکہ صوبے میں کرپشن اور مہنگائی عروج پر ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے وسائل پر حکمرانی کے لیے سمجھوتے کرنے میں لگی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ 73 کے آئین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس امید پر کہ بلاول بھٹو کو چور دروازے سے وزیر اعظم بنوانا ہے، تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کل سیاست جس پر وہ آج کل کام کر رہے ہیں۔